अस्सलाम वालेकुम, लॉन्ग टाइम नो सी। हमने इस तरह से बात नहीं की है। मेरी जर्दे की वीडियो तुम लोगों ने मिस तो नहीं करती गई? अगर कर दी है तो देख लो जाके। खैर, मैं तुम लोगों को आज यहाँ पर आई हूँ बात करने के लिए क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रही हूँ जब से मैं थोड़ा सा गायब हूँ, और मैं ये कमेंट्स देखती जा रही हूँ कि सरुबा हमें इस बारे में कुछ बता दो, हमें इस बारे में कुछ बता दो, सरुबा लाइफ को ट्रैक पे कैसे लेकर आए, सरुबा लाइफ को वापस कैसे जिंदगी की तरफ लेकर आए और जीने की तरफ लेकर आए और अल्लाह ताला से अच्छे गुमान की तरफ लेकर आए और अल्लाह ताला से इतनी उम्मीदें लगा लें कि किसी और की जरूरत ही ना पड़े। बाकायदा मेरे पास ये कमेंट आया तो मुझे ऐसा फील हुआ, क्या तुम लोगों ने मेरी कोई वीडियोस नहीं देखी? क्या तुम लोग मुझे अभी भी फॉलो करना शुरू कर रहे हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और फिर तुम लोगों ने कमेंट किया, लेकिन मैं तुम लोगों को शुरू दिन से, पहले दिन से अपनी इस पूरी जर्नी में जो साथ रखा हुआ है और हर चीज तुम लोगों से शेयर करती हूँ, तो उसमें तुम लोगों को यही तो बताती हूँ जो मैं रोजाना अल्लाह ताला की तरफ से अपनी जात के लिए फेवर्स फील करती हूँ, अपनी जात पर एहसानात फील करती हूँ, अपनी जात पर फील करती हूँ कि हाँ, अल्लाह ताला जो कर रहे हैं वो मेरे लिए बेहतर है। चलो मैं आज कुछ शेयर करती हूँ तुम लोगों के साथ। अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे पास बैंक में मेरे बैंक अकाउंट से कुछ पैसे, कुछ रकम जो है वो विड्रॉ हो जाती है और मुझे काफी दिन बाद उसका पता चलता है जब मैं अकाउंट चेक करती हूँ, और वो मेरे बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ है। आई डोंट नो हाउ, लेकिन मैंने उसको कंप्लेन किया, मैंने उसकी पुलिस कंप्लेन की, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक वहां से कोई आंसर नहीं आया है। लेकिन मैं बताने का मकसद ये है कि मैं उस तरह, जाहिर है आपके बैंक से एक अमाउंट चला गया है और एक काफी बड़ा अमाउंट आपके लिए जो है वो चला गया आपके अकाउंट से, तो आप परेशान होते हो क्योंकि आपने बहुत सी चीजें लाइन अप की हुई होती है अपने जहन में कि हाँ ये करना है वो करना है। लेकिन मैं क्या हुआ, आप जितना भी कोशिश करो ना कि आप बड़े परेशान नहीं हो, मैं भी अल्लाह ताला पे तवक्कल कर लिया, शुक्राना अदा कर लिया, और अल्लाह ताला ने बहुत सुकून अता किया, बहुत सुकून अता किया कि अल्लाह ताला ने ही तो दिया था। अल्लाह ताला ने अगर लिया है तो मैंने अल्लाह ताला से सीधी सीधी दुआ की, अल्लाह ताला मुझे आप ही कंपनसेट कर दीजिएगा, अल्लाह ताला आपको ही कंपनसेट करना है। लेकिन क्या हुआ, पहली रात बड़ी मुश्किल थी, मैं नमाज नहीं पढ़ पाई थी उस रात, क्योंकि उस कंडीशन में नहीं पढ़ सकते नमाज, तो मैंने नमाज नहीं पढ़ पाई, तो मेरी इतनी बेचैन हालत थी कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती कि मैं नमाज नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं शुक्राना भी नहीं अदा कर पा रही हूँ नुकसान पर, लेकिन मैं जो है वो परेशान भी हो रही हूँ। और परेशानी ऐसी कि बार बार आपके जहन में आती है वो बात, और नींद में भी आती है आपके बाद, और आपकी आंख खुल जाती है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, एंजाइटी। तो आपको वो आपके जहन में क्या है, आपको सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप सजदा ही नहीं कर पा रहे हो, आप अल्लाह ताला के सामने जा ही नहीं पा रहे हो, अल्लाह ताला से मुखातिब ही नहीं हो पा रहे हो, अल्लाह ताला से बात नहीं कर पा रहे हो। मैंने कहा कि सरूबा, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इस कंडीशन में ये वाली एक परेशानी तुम्हारे सामने खोल दी है और अभी तुम नमाज अदा नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम सजदा कर सकती हो, तुम अल्लाह ताला के सामने झुक सकती हो, अल्लाह ताला से बातें कर सकती हो, अल्लाह ताला को बता सकती हो जो तुम्हारे खुद के अल्फाज हैं। तो अभी मैं तुम लोगों को इस पूरी बात बताने का आखिर में बताऊंगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ एक्चुअली। तो मैंने अल्लाह ताला से बात की, मैं सुबह ही जो है वो बच्चों को अपनी दोस्त के पास छोड़कर और मैं वॉक पर निकल गई। मैं वॉक पर निकली, मैं काफी देर बैठी रही, मैंने सनराइज देखा, क्योंकि वो इसके बच्चे भी जो है वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो वो बच्चे मुझे रख सकती है, उसने मुझे बहुत दफा ऑफर किया है, लेकिन इस ऑफर पर मैं मान गई कि मुझे अभी जरूरत है। तो मैं सनराइज देखा, मैं बहुत मजे से वहां बैठी, मैंने जर्नलिंग की, मैंने जर्नल में अल्लाह ताला से बातें की, मैंने अल्लाह ताला से बातें करती रही, मैं इतना इस्तगफार पढ़ा, जाते वक्त आते वक्त, वॉक करते हुए गई, बहुत सुकून से, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा, सुकून वाला माहौल। वापस जो मैं घर पे आई हूँ ना, मैंने कहा अल्लाह ताला जिसने फ्रॉड किया वो भी आपके हवाले, मैंने कहा अल्लाह ताला जिसने मेरे पैसे लिए वो भी आपके हवाले। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपसे चाहिए, क्योंकि आपने ही मुझे वो दिया था, आपकी तरह, आपकी मर्जी के बगैर तो मुझे मिला नहीं था, आपकी मर्जी के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो पैसे मेरे पास होते भी नहीं अगर आपकी मर्जी ना होती, तो ये आपकी अता थी और मुझे इसका कंपनसेशन भी आपसे ही चाहिए अल्लाह ताला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसको कंपनसेट करके आप दे दीजिएगा, जिस भी शक्ल में देना है अल्लाह ताला, बरकत की शक्ल में देना है इंशाअल्लाह ताला, मुझे बरकत ही चाहिए, बरकत की सूरत में देना है, बरकत की सूरत में, पैसे की सूरत में, आमदनी की सूरत में, या फिर आपकी जो भी आपका रिस्क की सूरत में, मेरी किसी परेशानी के हल की सूरत में, आपको जिस तरह से भी इसको कंपनसेट आप मेरे लिए कर सकते हैं ना, या इन सब तरीकों से मेरे लिए इसको कंपनसेट कर दीजिएगा। अल्लाह ताला से एक ही करके क्यों मांगे, अल्लाह ताला से तो कुछ भी और हर बेशुमार मांग सकते हैं, तो अल्लाह ताला आपको सर सूरत में ना मुझे इसको कंपनसेट करके देना है। अच्छा जी, ठीक है, ये चीज हो गई, ये चीज खत्म हो गई। मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं
کہ میں نے اس کے بعد میں نے کیا چیز فیل کی اپنی لائف میں. سکون تو آ ہی گیا, اللہ کا شکر ہے. اس کنڈیشن میں بھی سکون آنا شروع ہو گیا, اور جیسے ہی جو ہے وہ میں اپنے منتھلی سائیکل سے باہر نکلی اور میں نے نماز ادا کی, اور پھر میں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے اور مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے. مطلب ہو سکتا ہے مجھے سمجھانے کے لیے ہو کہ میں ہی زیادہ کیئرفل رہا کروں اور چیک کرتی رہا کروں اپنی چیزوں کو, لیکن آپ کا بہت شکر ہے. خیر, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوتے ہو کہ اب کیا کرنا ہے, آپ کیسے کرنا ہے, اور آپ کے پاس آتی ہے کولیبریشنز کی ای میل کہ کولیبریٹ کرنا ہے ان کو, اور وہ پیڈ کولیبریشنز ہوں گی, اور ہمیں جو ہے وہ آپ کی یہ چاہیے, اور آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے کولیبریشن میں آپ کو ہمیں صرف اور صرف آئیڈیاز دینے ہیں ویڈیوز کے لیے. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو رقم میری وہاں پر نکل گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے وہ رقم مجھے وہاں لوٹا دی. پورا وہی اماؤنٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے لوٹایا. تو لوٹایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نیا کام دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں ایک ریکگنیشن دی جہاں میرا کوئی ابھی وہ نہیں تھا, میری رسائی نہیں تھی, میں وہاں پہ میرے کوئی کانٹیکٹس نہیں تھے, کوئی کانٹیکٹ ہو نہیں پایا تھا کبھی. لیکن ان پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس ای میلز آئیں, اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس طرح سے کمپنسیٹ کی. اچھا, اب بتانے کا مقصد یہ ہے یہ پوری بات آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو اکثر فیل ہوتا ہے نا کہ چیزیں صحیح نہیں جا رہی ہیں, اور پھر اینزائٹی آ جاتی ہے, پھر ایک دم سے کوئی پریشانی آتی ہے, اور ہم اینشیس ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اب کیسے چلے گا, کیسے معاملہ آگے بڑھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا, اللہ تعالیٰ تو ہے نا, اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں نا. آپ کی کوششیں بھی دیکھ رہے ہیں, آگے والے بندے کی نیت بھی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے, آپ کی نیت بھی جان رہا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو معاملات اللہ کے حوالے کرنے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑ کے اور خود سکون سے بیٹھ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ کرنا ہے میرے لیے, میں اپنی کوششیں نہیں چھوڑوں گا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینے کا مطلب کہ میں اپنی کوششیں نہیں کروں گا اور میں اپنی کوششیں اب سب کچھ بند کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کرنا ہے. مجھے اپنی کوششیں کرنی ہے, دوسری دنیا میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ آپ سنبھال رہے ہیں. مجھے کسی کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے, مجھے ہر کسی کے شر سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر کرتے جائیں. ایسا ٹائم مجھ پہ بھی آتا ہے, میں بھی انشیس ہو جاتی ہوں. ظاہر اکیلی تو ہوں نہیں کہ میں صرف اپنا سوچتے ہوئے چلوں گی. ماشاءاللہ 2 بچے ہیں, ان کو بھی سوچنا ہوتا ہے کہ آگے اس طرح سے لے کے جانا ہے. پھر آگے کی سال کی آپ کی جو پلاننگز ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, پھر آپ کے ذہن میں سب کچھ آنے لگتا ہے کہ یار یہ چیز تو اس کے لیے رکھی تھی, یہ چیز تو اس کے لیے رکھی تھی, اور اب جو ہے وہ کچھ ہو نہیں رہا ہے. تو سب چیزیں جب ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اب تو سب خراب ہو گیا, اب تو سب کیسے ہوگا, اب تو جو میں نے سوچا تھا وہ ہو نہیں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ کو ہی تو کرنا ہے نا. تمہیں پریشان ہو کے کیا اکھاڑ لینا ہے, تمہیں پریشان ہو کے کیا ملنا ہے, تم پریشان ہو کے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ پریشانی میں. نہ میری نیند اچھی آ رہی تھی, مجھے نیند اچھی نہیں آئے گی, میرا پورا دن چڑچڑا گزرے گا. پورا دن جو ہے وہ میں بہت گرمپی رہوں گی اور بچوں پہ بات بات پہ غصہ کروں گی, چڑوں گی یا کچھ کروں گی. اس طرح کا ماحول ہو جائے گا, گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا, کوئی اور کام میں دل نہیں لگے گا, کھانا بنانے کا دل نہیں چاہے گا, صفائی کرنے کا دل نہیں چاہے گا, بس دل چاہے گا ایک جگہ بیٹھی رہو کیونکہ میرا نقصان ہو گیا. ارے بھائی, یہ چیز میں لے کر نہیں آئی تھی دنیا میں, جو میرا نقصان ہوا ہے نا وہ میں دنیا میں لے کر نہیں آئی تھی, وہ بھی مجھے اللہ نے ہی دی ہے. میں نے بیٹھ کر یہ سوچا واقعی میں کہ میں جب اس واک پہ نکلی اور میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی اور میں استغفار پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے, تو میں مستقل ذہن میں یہ آ رہا تھا کون سا تم یہ لے کر آئی تھی پیسہ, یہ پیسہ دیا بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے بینک اکاؤنٹ پہ, اور اگر تمہارے بینک اکاؤنٹ سے گیا ہے اور کسی نے غلط نیت سے یہ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ لیں گے. تمہارا کام ختم, تمہیں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے, اپنی کوششیں کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے دیا بھی تھا, اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے تھرو یہ تمہیں بتانے کی کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اس کو سمجھو اور آگے بڑھو, سبق لو اور آگے بڑھو, بس یہ ہے تمہارا کام. تو اگر ہم اس کو لے کر بیٹھو گے تو پھر صرف پریشان, طبیعت خراب, صحت خراب, دن خراب, ہفتے خراب, یہ سب ہوگا. اپنی زندگی میں اگر اپنے معاملات کو جیسے ہی تم نہ اپنی کوششیں کرنے کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیا کرو, کوئی گارنٹی نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہر چیز بہت بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آپ کو لیسنز دیتا ہے اور وہ ہارڈ لیسنز ہوتے ہیں, موسٹ پروبیبلی کہ
آپ کو سمجھانے کی تب تک آپ کو شاید سمجھ ہی نہیں آتی. آپ اتنے مزے میں رہ رہے تھے, آپ اتنے مزے میں ہو رہے تھے, آپ اتنے کمفرٹ میں تھے کہ آپ کو چیز ایسی سمجھ میں آتی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو آپ کو شاید نقصان دے کر یا نقصان میں رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سمجھانا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس نقصان کو کمپنسیٹ بھی کر دیتے ہیں. میرا کہنے کا ہر کسی مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. ہمیں نقصان اپنی غلطیوں کی وجہ سے پہنچتا ہے, لیکن سبق ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اور سبق دینے کے بعد پھر اس نقصان کی بھرپائی جو ان کی وجہ سے نہیں ہوا, ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے. مجھے اور زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے تھا, مجھے ڈبل میتھڈ اور آتھینٹیکیشن میں پڑھنا چاہیے تھا, مجھے سب کچھ کرنا چاہیے تھا. میں نے وہ چیز نہیں کی, لیکن اب وہ مجھے سمجھ آ گئی. 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن اور یہ سب کچھ, ہر چیز کے ای میل, فون, ہر چیز لنکڈ ہونی چاہیے. کوئی کچھ بھی کر رہا ہے تو آپ کو پتہ چل کے جانا چاہیے. تو مجھے کیا ہوا, اس سے یہ لیسن ملا. وہ نقصان میری وجہ سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا. بار بار کہہ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچاتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ مجھے سمجھانے کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میں کبھی ان چکروں میں نہ پڑتی, کبھی یہ سوچنے میں نہ پڑتی, کبھی یہ سمجھنے میں نہ پڑتی کہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ سب بھی ہو سکتا ہے. خیر, ایک اور جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال ہے وہ یہ کہ سروبا لائف کو ٹریک پہ کیسے لے کر آئیں. پہلے تو مجھے بتاؤ یہ ٹریک کیا ہے. تمہارے حساب سے ٹریک کیا ہے؟ تمہارے حساب سے میرا خیال سے ٹریک یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ اسموتھ چلتا رہے, سب کچھ مزے میں چلتا رہے, لائف اچھی گزرتی رہے. یہ دنیا, یہ زندگی اس کے لیے تو ہے ہی نہیں نا. اس کے لیے تو بعد والی زندگی ہے کہ تم سکون میں رہو, مزے میں رہو, عیش کرو اور تفریح کرو. مطلب تمہاری زندگی میں کوئی پرابلمز ہی نہ ہو, وہ تو بعد کی زندگی ہے. یہ زندگی تو ہے ہی لاس, یہ زندگی ہے ہی گریفز, یہ زندگی ہے ہی ہارڈشپس. But it is not about sticking on those hardships, sticking on those griefs, sticking on those losses کے پاس اب جو ہے وہ یہی ہے. اس سے نکلنا ہوتا ہے, ابھرنا ہوتا ہے, بڑھنا ہوتا ہے. ابھرنا اور بڑھنا تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر تم کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. لیکن اگر تم نے اپنی زندگی میں کسی بھی ایک چیز کو اپنا پورا سینٹر بنا لیا ہے, ہر چیز تمہاری لگتی ہے کہ اسی پر ہے, اسی کے حساب سے ہوگی, تمہاری زندگی اسموتھ تبھی چلے گی جب کوئی انسان تمہاری زندگی میں ہوگا. تمہاری زندگی اسموتھ تبھی چلے گی جب تمہارے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہوگا. تمہاری اسموتھ زندگی تبھی چلے گی جب تمہارے پاس اس قسم کی نوکری ہوگی. اگر تم نے کسی کو بھی سینٹر بنا لیا ہے نا اپنے لیے, تو تمہیں وہاں سے تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں جس پہ تم اپنا پورا ریلائی کر سکو. یہ چیزیں ہیں ہی نہیں, یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں جس پہ تم اپنی زندگی کو ریلائی کر کے بیٹھو. آپ کو جہاں سے بھی آسرے اور سہارے لگنے لگے اور آپ اپنی پوری زندگی سمجھنے لگو اسی نوکری پر ہے, یہ نوکری ہوگی تو میرا گھر چلے گا, یہ نوکری ہوگی تو میرا چولہا جلے گا, یہ نوکری ہوگی تو میں جو ہے وہ اپنی زندگی میں گھوم پھر سکتا ہوں, ٹریول کر سکتا ہوں. اگر تم نے یہ سوچ لیا ہے نا, اللہ تعالیٰ ول شو یو کہ یہ نوکری نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہے وہ جو سب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے آسرے اور سہارے جب دنیا سے توڑنے لگے نا, تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے جوڑنے لگا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بتانے لگا ہے کہ ڈو ناٹ ریلائی آن دیز ورلڈلی تھنگس. اور تمہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. تمہیں جب تکلیف کیوں پہنچتی ہے, ہمیں اللہ کی طرف سے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی. ہمیں اللہ کی طرف سے کبھی ہم ناراض نہیں ہوتے, ہم اپسیٹ نہیں ہوتے, ہم اللہ کی طرف سے کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہونے ہی نہیں دیتے. جب ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اچھی امیدیں لگاتے ہیں تب. لیکن ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹس کب ہوتی ہیں, جب ہم دنیا سے, دنیا کے لوگوں سے, اپنے رشتے داروں سے, اپنی دنیاوی چیزوں سے آس اور سہارے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں یار یہ ہوگا تو سب صحیح ہے, یہ ہوگا تو سب صحیح. میں کہتی ہوں ہر چیز ٹیسٹ ہے, یہاں تک کہ تمہاری اولاد بھی ٹیسٹ ہے. ہم سوچ لیتے ہیں ہماری اولاد ہمارے لیے سب کچھ ہے اور ہم اس کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں بھی ایسی ماں تھی. جب میں ماں بنی تھی نا اپنے پہلے بچے اولاد کے ساتھ, تب میں ایسی ہی ماں تھی کہ یہ بچہ میرے لیے سب کچھ ہے. لیکن ود ٹائم مجھے سمجھ آیا, پھر میرے لیے میرا شوہر اتنا امپورٹنٹ ہو گیا کہ مطلب اس سے زیادہ مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا تھا. پھر مجھے آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا کہ دیز آل آر اٹیچمنٹس, بیکار کی اٹیچمنٹس ہیں جس کو آپ پال لیتے ہو. آپ کو محبت اور پیار ایک جگہ, لیکن اس کو سب کچھ سمجھ لینا ایک غلط اس میں آ جاتا ہے. ایک غلط پارٹ ہے تمہاری پرسنالٹی کا کہ تم اسی کو سب کچھ سمجھنے لگو, تم اسی پر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جاؤ کمپلیٹلی. تمہیں اللہ تعالیٰ, تمہاری لائف ٹریک پہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب آتی ہے جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا تعلق
कायम करने की कोशिश करने लगते हो। कर तो सकते ही नहीं है। मैं तो अपने आप को भी इतना ज्यादा वो करती हूँ, सोचती हूँ कि तुम हो क्या, लेकिन मैं हूँ क्या, मेरा कौन सा इतना बेहतरीन ताल्लुक है, मैं कौन सा अल्लाह ताला के पूरे अहकामात पे काम कर रही हूँ। मैं तो नहीं कर रही हूँ, मैं तो नहीं पर्दा कर रही हूँ, मैं तो आ रही हूँ तुम लोगों के सामने, उस पर भी मुझे 10 गालियां सुनने को मिलती है, लेकिन मेरा और अल्लाह का जो रिश्ता है वो अल्लाह ताला और मैं ही जानते हैं। लेकिन मैं उस पर अगर बेहतर से बेहतर रोजाना उस पर कुछ ना कुछ बेहतर, पहले कल से बेहतर आज करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मतलब मैं उस तरफ बढ़ रही हूँ। सही है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कोशिश करती रहनी है, हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, 10 कदम अल्लाह की तरफ से आते हैं। मैं सही बता रही हूँ कि अल्लाह ताला फिर आपको नहीं छोड़ते हैं। मैंने हमेशा जिंदगी में अल्लाह ताला से बहुत जो है वो गलत गुमान रखे थे अपने हवाले से, बहुत गलत गुमान। चाहे वो मेरी कोई भी चीज हो ना, मुझे लगता था मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा अगर मैं अल्लाह ताला से मांगूंगी। नाउजुबिल्ला, मुझे ऐसा लगता था हर चीज मेरी उल्टी पड़ेगी अगर मैंने अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ मांग ली। जो मैं दुआ मांग ली उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर तुम इतने ज्यादा बदगुमान हो अल्लाह ताला से और उसके बावजूद तुम दुनिया से अपने आसरे और सारे बना लो कि ये आदमी होगा तो मेरा घर बड़ा अच्छा चलेगा, ये आदमी होगा तो मेरा बच्चा अच्छा पलेगा, ये आदमी होगा तो मुझे जो है वो एक सिक्योरिटी होगी एक सोसाइटी में। अगर तुमने ये आसरे मैंने अपने ये आसरे जो आदमी से एक लगा लिए थे, तो अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया कि ये आदमी नहीं है कुछ भी, और प्रोवाइड करने वाले अल्लाह ताला है। उस आदमी के जाते ही जब मुझे एहसास हुआ कि अब तो कोई भी नहीं है, मैं किससे बोल सकती हूँ, मैं अपने बाबा को परेशान नहीं कर सकती, अम्मा को परेशान नहीं कर सकती, मैं किससे बोल सकती हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ ख्याल आया अल्लाह ताला। रात के वक्त, तहज्जुद के वक्त, हर नमाज के वक्त दिल चाहने लगा कि नमाज पढ़ के देख लेती हूँ, शायद मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि वो तो समझेंगे ना इस तकलीफ को, इस दर्द को, वो तो समझेंगे, अल्लाह ताला तो समझेंगे, तो अल्लाह ताला से बात करके देख लेंगे। और जब बात करना शुरू की, जब उन्होंने उस तकलीफ में देखा, और जाहिर देखते हैं हर तकलीफ को जानते हैं, जब उन्होंने वो तकलीफ को मैंने उनको बताना शुरू किया, और जब दिल में वो एक हल्का फील होने लगा कि जैसे किसी को बता के आपकी लाइफ थोड़ी लाइट फील होने लगती है, जब वो फीलिंग आने लगी तब पता चला कि जो भी सही करना है, जो भी अच्छा करना है, वो मेरे अल्लाह को ही करना है और किसी में वो ताकत नहीं। और जब सब अल्लाह ताला को ही करना है और हमें अल्लाह ताला हमारी कोशिशें देख रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी तड़प देख रहे हैं, अल्लाह ताला हमारा सब कुछ देख रहे हैं, तो लाइफ ट्रैक पे कैसे नहीं आएगी। तुम अल्लाह ताला की तरफ हो जाओगे और अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है कभी कि अल्लाह ताला को तुमने पुकारा और अल्लाह ताला ने मदद ना भेजी हो? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत दफा पुकारा है, मैंने तो बहुत दफा दुआएं की हैं और मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई, तो यकीन करो कि अगर वो दुआ कबूल नहीं हुई है तो उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है और अल्लाह ताला बहुत बेहतर तुम्हारे लिए आगे करने वाले हैं, और अल्लाह ताला तुम्हें कुछ उसके बदले में भी नवाजने वाले हैं। अल्लाह ताला कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला कुछ भी उनके उससे जो है वो ऐसा नहीं कि उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने गौर नहीं किया, उन्होंने तुम्हारी बात को रद्द कर दिया, ऐसा नहीं होता अल्लाह ताला के पास। अल्लाह ताला कोई दुआ रद्द नहीं करते। अल्लाह ताला हर दुआ के बदले कुछ ना कुछ अता करते हैं, अगर वो नहीं अता करते जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अभी देखो क्या होता है। अच्छा, अभी मैं बात बताती हूँ कि अगर हमें वही अच्छा लगता है, हमें तो वही अच्छा लगता है ना, हमें तो वही समझ में आता है, तो अल्लाह ताला वो कर देना हमारे लिए। अक्सर जहन में ही आता है भाई वही कर दे जो हमें चाहिए। हमें नहीं समझना कि क्या बेहतरी, हमें नहीं समझना कि क्या है सब कुछ, हमें बस वो चाहिए जो हमें बेहतर लगता है। एग्जाम्पल देती हूँ एक इंसान की। तुम्हें एक इंसान को मांग रहे हो, बहुत अरसे से मांग रहे हो, तुम्हें वही इंसान चाहिए, तुम्हें नहीं अपने लिए बेहतर चाहिए। तुमने अल्लाह ताला से जिद लगाई, तुमने अल्लाह ताला से जिद करते करते उस इंसान को पा लिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें दे दिया। कि अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, ये इंसान मांग रहा है इस तरह से और ये नहीं समझ रहा है कि मैं इसके लिए क्या बेहतर कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला फिर दे भी देते हैं कभी कभी। और अल्लाह ताला दे देते हैं, उसके कुछ अरसे बाद तुम्हें बहुत सी चीजें पता चलती हैं कि उस इंसान में क्या क्या खराबियां थी, क्या क्या बुराइयां थी, क्या क्या चीजें वो करता था, क्या क्या चीजें उसने खराब की है। अल्लाह ताला ने तुम्हें साइंस दिए, तुमने साइंस को इग्नोर किया। अल्लाह ताला ने साइंस मुझे भी दिए, मैंने साइंस को इग्नोर किया। तो क्या हुआ कि हम वहां पे फिर कर लेते हैं, वहां पर हो जाता है सब कुछ। हमें भी जब चीजें पता चलने लगती हैं तब हमारी अल्लाह ताला से सबसे पहली शिकायत ये होती है, आप मुझे बेहतर बना के भी तो दे सकते थे, आप मुझे इसको सही करके भी तो दे सकते थे। अब फिर हम क्या दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इसको हमारे लिए अच्छा करते, अल्लाह ताला इसको सही करते। तुमने तब जिद लगाई और अल्लाह ताला ने तुम्हें अता कर दिया। फिर तुम कह रही हो कि अल्लाह ताला हमें बेहतर करके दे देते, अल्लाह ताला हमें सही करके दे देते, अल्लाह ताला को तो मालूम था कि ये कैसा है। तो भाई तुम मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ताला को जब मालूम था तब तो तुमने यकीन नहीं किया ना कि जो है वो अल्लाह ताला जो कर रहे हैं तुम्हारे हक में वो।
تم نے صرف اللہ تعالیٰ سے ضد لگائی کہ نہیں مجھے وہی چاہیے، اور جب تمہیں وہی مل گیا تو وہی جب تمہیں صحیح نہیں لگا تو پھر تم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دے. اچھا تم نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا اگر سننی ہے، obviously سننی ہے، تو وہ تمہاری دعا قبول بھی کریں گے کہ ہاں اس کو صحیح. لیکن اگلے بندے کو، اگلا بندہ ہدایت نہیں مانگ رہا ہے، اگلا بندہ کوشش نہیں کر رہا ہے صحیح ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ اب اس میں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ ہمیں فری ول دی ہوئی ہے، فری ول سے نوازا ہوا ہے. جب وہ بندہ ہی صحیح نہیں ہونا چاہتا، جب وہ بندہ ہی سدھرنا نہیں چاہتا، جب وہ بندہ ہی اپنے اندر بہتری نہیں چاہتا، تو اب اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو کیسے قبول کریں بتاؤ؟ کوشش تو ہماری ہوگی، مدد اللہ کی ہوگی. ہر کام میں کوشش ہماری ہوگی. ہم کیوں کہتے ہیں کسی بھی مریض کو کہ اب اس کی ول پاور پہ ہے کہ یہ اٹھ پائے گا یا نہیں اٹھ پائے گا، یہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، یہ چل پائے گا نہیں چل پائے گا، یہ اس کی ول پاور پہ ہے. اللہ تعالیٰ مدد کریں گے تمہاری اگر تم اپنی کوشش کرو گے. اگر تم یہ سوچو گے کہ نہیں اب تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، تو ظاہر اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کی فرشتوں کے تھرو چلوا تو نہیں دیں گے نا، اٹھا تو نہیں دیں گے. کر سکتے ہیں وہ یہ بھی کر سکتے، لیکن وہ تمہاری طرف، تمہاری کوشش، تمہاری اس کے پیچھے محنت بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو اس کے پیچھے. جب دوسرے بندے میں وہ سدھرنے کی وہ ہے ہی نہیں، اندر اس کے ہے ہی نہیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے سدھرنا ہے، مجھے بہتر انسان بننا ہے، دین ہاؤ کین اللہ ہیلپ دیٹ پرسن؟ بس اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے راتوں رات اس کا دل بدل دیں، اور وہ چاہے نہیں کہ اس کا دل بدلے. اللہ تعالیٰ تمہارے مانگنے پہ شاید ایسا بھی کر دیں، یہ میریکل بھی کر دیں. لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ پھر وہ بندہ کتنے عرصے تک تم اس کے لیے وہ توفیق مانگتی رہو گی، کتنے عرصے جو ہے وہ اس میں وہ رہے گا؟ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ تبھی تمہیں سمجھا رہے تھے پہلے اور اب دوبارہ کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس سے کنارہ کر لو، اس چیز کو چھوڑ دو، اس ضد کو چھوڑ دو. اپنی ضدوں کے بجائے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا شروع کرو کہ میرے لیے بہتر کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے آگے اچھے ڈیسیشن، صحیح ڈیسیشن، میرے حق میں بہتر ڈیسیشنز لینے کے قابل بنائیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. لائف ٹریک پہ کبھی بھی نہیں رہتی. کبھی بھی تمہیں لگے گا لائف بہت زیادہ ٹریک پہ ہے، تو مجھے تو اس ٹائم سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی تو نہیں آزما رہا، یہ سب دے کر بھی تو نہیں آزما رہا. کیونکہ سب کچھ دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ بھول تو نہیں رہے ان کو، آپ ان کو کم ٹائم دینا تو نہیں شروع کر دیا. 10 منٹ سے تمہاری نماز 3 منٹ پہ تو نہیں آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہم سب کو صحیح رستے پر رکھے، ہم سب کے لیے بہتری کرتے چلے جائیں. تمہاری زندگی ٹریک پہ رکھنا، تمہاری زندگی کو آگے اچھی طرح سے لے کر جانا، یہ سب تمہارے اوپر ہے بہت حد تک. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ صحیح طریقے سے ہم سے کرواتا چلا جائے، اپنی مدد شامل رکھے، ہم سے صحیح فیصلے کروائے، ہم سے کوئی غلط کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. ہمیں سب کچھ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہمارے ساتھ شامل رہے. ہمارے ہر کام میں جب اللہ تعالیٰ شامل ہوگا، اس کام میں جھوٹ نہیں ہوگا، مکاری نہیں ہوگی، عیاری نہیں ہوگی، اس کام میں کوئی غلط نیت نہیں ہوگی. تو بس اسی لیے تو اللہ تعالیٰ چاہیے نا ہر کام میں. تو لائف اگر ٹریک پہ لانی ہے، اگر تمہیں جو لگتا ہے وہ ٹریک ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو شامل کر لو. کانشیس رہو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ وہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو معلوم ہو نہ ہو، لیکن اس کو سب معلوم ہے. بہت دفعہ یہ باتیں سنی ہوں گی، لیکن اس چیز کو نا زندگی میں شامل کرنا ہوتا ہے. اور اگر اس دوران، جیسے کہ میں نے اپنی سٹوری شروع میں شیئر کی، اس دوران کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو بھی اللہ کا شکر ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو سدھروانا چاہ رہے ہیں، تو سدھارتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں سدھار کے. اللہ تعالیٰ پھر دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا. اگر وہ نقصان ہو گیا تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ بہت رحمان الرحیم ہے، کریم ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کریں گے ہم پر انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھنا اور مجھے ضرور بتانا کہ تم لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اللہ حافظ.